اس لیے فرمایا کہ مداحنت سے وہ آدمی محفوظ رہے گا جس کو کام پر خود بصیرت ہو، آدمی حق کو حق سمجھے، حق کو حق سمجھے خود. ٹھیک ہے، اندھے کی چال میں اور بینا کی چال میں فرق ہوگا. آپ دیکھیے اندھے کی چال میں اور بینا کی چال میں بہت بڑا فرق ہوگا. اگر اندھے سے یہ کہا جائے کہ یہاں سے اتنی دور تک کچھ نہیں ہے، تم بے فکر بھاگ لو، وہ نہیں بھاگ سکتا. میں وہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو بصیرت نہیں ہے. اور بینا کہ بینا خطرات میں بھی نکل جائے گا کہ اس کو نظر آ رہا ہے. سمجھنے کی بات ہے کہ ہم کام کا بوجھ ڈالیں گے ان پر، پھر دیکھیں گے کہ جو معذرت کریں گے ان کو ہم سہارا دیں گے، اور جو مداحنت کریں گے ہم ان سے کام نہیں لیں گے، ان سے کام نہیں لیں گے. یہ جو مداحنت کریں گے ہم ان سے کام نہیں لیں گے. اس لیے فرمایا کہ اس بصیرت کے لیے اور قبولیت کے لیے سب سے بنیادی چیز تقویٰ ہے، کیونکہ ہمارا رب العزت متقی کے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں ہر تنگی سے، ہر فتنے سے، ہر زمانے میں، کہ ہم متقی کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے. اس لیے اس کام میں سب سے بنیادی چیز ہر فرد کا براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق گہرا ہونا ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق گہرا، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ گہرا تعلق چاہیے، کیونکہ داعی اللہ کے بندے کے درمیان رابطہ ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعلق کرنے کے لیے. اس کو اللہ کی ذات کے ساتھ بہت گہرا تعلق چاہیے. اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت تقوی والوں کے عمل کو قبول کر لیتے ہیں، تقوی والوں کے عمل کو قبول کرتے ہیں. یہ کون تقوی والے؟ کہ تقوی والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے عمل میں ریا سے ڈرتے ہیں. مخلصین، اصل مخلصین تقوی والے ہوتے ہیں، مخلصین تقوی والے ہوتے ہیں. وہ اسی سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے عمل پر دنیا میں کچھ دیا جائے، اس سے وہ ڈرتے ہیں. اس لیے کہا کہ سب سے بنیادی صفت کہ وہ کام کرنے والوں میں تقوی کی صفت ہے. اگر اس صفت میں کمی آئے گی تو کہیں بھی ان سے حکم ٹوٹ جائے گا، کہیں بھی ان سے حکم ٹوٹ جائے گا. یہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ کام کرنے والوں کے اندر تقوی کی صفت ہو، اللہ کا خوف یہاں کہ ہمیں کام کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے. کام کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے. کام میرا آپ کا نہیں ہے، کام اللہ کا ہے، اور مجھے اس بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے. عمر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے میں اتنا سخت ہو جاتا ہوں کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہوں، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے میں اتنا نرم پڑ جاتا ہوں بعض امور میں کہ مکھن سے زیادہ نرم ہو جاتا ہوں. دونوں چیزیں اللہ کے خوف کی وجہ سے. اور جب خوف نکل جائے گا تو تقویٰ نہیں رہے گا تو لوگوں کو اس میں بھی تمیز نہیں رہے گی کہ کہاں سخت ہونا ہے کہاں نرم ہونا ہے. جی ہاں، رجیم کی سختی اور نرمی اللہ کے لیے نہیں رہے گی، ان کی سختی اور نرمی اپنی ذات کے لیے رہے گی کہ کہاں ہمیں سخت ہونا ہے کہاں ہمیں نرم ہونا ہے. ان کو تمیز نہیں ہوگی کہاں سخت ہو کہاں نرم ہو.
لیے وہ بنیادی بات ہے کہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو، اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو کہ ہمیں اللہ کے یہاں اپنے کام کا جواب دینا ہے، اللہ کے ہمیں کام کا جواب دینا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے حضرت حیات صحابہ میں صحابہ کے تقوی کے واقعات جمع کیے ہیں، تقوی کے واقعات جمع کیے ہیں کہ یہ تقوی ان چیزوں سے بچا کر گزار لے گا جو چیزیں فتنے کی ہیں، جو چیزیں فتنے کی ہیں تقوی ان سے بچا کر نکال لے گا۔ اس لیے تقوی اس کو کہا ہے کہ تیز آندھی ہو اور راستے کے دونوں جانب کانٹوں دار جھاڑیاں ہوں اور تنگ راستہ ہو اور باریک کپڑا پہن کر آدمی گزرے تو یہ اپنے کپڑوں کو اس آندھی میں کانٹوں سے بچا کر گزر جائے، یہ تقوی کی تعریف ہی ہے، تقوی کی تعریف ہی ہے۔ کیونکہ دو چیزیں یہ آزمایا جائے گا کہ ایک تو آزمایا جائے گا شہرت میں، آزمایا جائے گا شہرت میں، ایک آزمایا جائے گا مال میں، آزمایا جائے گا شہرت میں اور مال میں۔ یہ دو چیزیں بہت خطرناک ہیں، کیونکہ مال میں تو آزمایا جاتا ہے کہ لوگ کام کرنے والوں کی طرف مال پیش کریں گے، مال، اس لیے کہ امت یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس مال ہے، ہم ان کو مال دے کر خیر لے لیں، ان کو مال دے کر خیر لیں، کیوں ان کو مال دے کر خیر لیں؟ خیر ایسی چیز ہے کہ وہ خرید نہیں جا سکتی، میں ضروری بات کر رہا ہوں کہ لوگ خیر کے طالب ہو کر جو ان کے پاس ہے وہ لگائیں گے کہ ہمارا مال لے لو، ہمارا مال لے لو، ہمیں دین دے دو۔ سنو وہ سے کہ ہمارا مال لے لو تاکہ ہمارے مال سے ہماری زندگی بدل جائے، مال سے ہماری زندگی بدل جائے، مال لے لو اور ہمیں بدل دو۔